حسن العیاری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف اپنا بغض تو نکالتا رہتا ہے۔ اس بار اس نے خلفائے اسلام صحابہ پر اپنا بغض ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو تھے صحابہ، ان کا فتنہ دجال سے بھی بڑھ کر تھا اور یہ لوگ گمراہ تھے، اور کہتا ہے کہ بعض سے مراد یہی صحابہ ہیں جو کہ خلفاء بنے، اور بعض میں صحابہ ہی آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فیکم، تم میں سے بعض، تو بعض سے مراد یہ صحابہ ہیں جو کہ خلفاء بنے، اور یہی لوگ گمراہ تھے اور انہی کا ہی فتنہ تھا۔ لَفِتْنَةِ بَعْضِكُمْ، آپ میں سے بعض کا، تو یہ تو وہ لازمی بات ہے، جو مخاطبین مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ ہی ہیں، تو صحابہ ہی کے لیے خلاف سے خطاب ہے، تو سب صحابہ کا نہیں، بعض صحابہ کا فتنہ دجال کے فتنے سے خوفناک تر ہے، اس کے فتنے سے شریر تر ہے، اس کے فتنے سے اہل ایمان جس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امت کے بعض خلفاء کی بات کی ہے، بعض امراء کی بات کی ہے، جس طرح کے ان احادیث میں جو انہی نے آگے اس نے وضاحت کے لیے بیان کی ہیں، واضح طور پر موجود ہے امتی، کہ میری امت میں سے کچھ امراء، صحابہ کی بات نہیں کی، اور اس نے صحابہ کے باقاعدہ نام لیے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر یہ مروان تک گیا ہے۔ مروان کا صحابی ہونا تو مختلف ہی ہے، لیکن یہ وہاں تک گیا ہے کہ یہ لوگ گمراہ تھے صحابہ میں سے جو امراء بنے۔ کنندہ، گمراہ کرنے والے ائمہ، گمراہ کرنے والے امام۔ تو میرے محترم ناظرین، اور یہ حدیث بھی ہے، حاشیہ نمبر 1، حدیث صحیح، حدیث بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے محترم ناظرین، دو باتیں یہاں پہ آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ ہم نے عرض کیا کہ بعض صحابہ کا فتنہ دجال سے عظیم تر، خوفناک تر، باعث رسالت پناہ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیشتر باعث تشویش ہے بعض صحابہ کا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ بعض صحابہ کون ہیں؟ وہی ہیں جو ائمہ مضلین بنیں گے، جو گمراہ کرنے والے امام بنیں گے۔ تو صحابہ میں سے جو لوگ بنے، بات ختم ہے بھائی، جو امام بنے وہ کون ہے؟ صحابہ میں سے جو خلفاء بنے، جو بھی بنا صحابہ سے، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، پھر معاویہ ہے، پھر مروان ابن الحکم ہے، یہی لوگ ہیں صحابہ میں سے جن کو، عبداللہ ابن زبیر ہیں جن کو خلافت ملی ہے۔ اور اس کو اتنی بھی پتہ نہیں، عقل نہیں ہے کہ یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ ایک تو ہم تو سارے صحابہ کو عزت دیتے ہیں، محترم سمجھتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن ان کے لیے صرف علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو وہ بھی تو اس سے نہیں بچتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر اسی طرح احادیث کا اپنی طرف سے مطلب نکالا جائے تو یہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ بخاری 7070 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو مسلمانوں پر جن امراء نے تلوار اٹھائی، ہتھیار اٹھایا، ان میں کون ہے؟ ان میں پہلا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھایا جو مرتد تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، یا جنہوں نے اسلامی احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اس پر ساری امت متفق ہو گئی تھی۔ ان کا دور ایک بہترین دور ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور وہ بھی بہترین دور ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں فتنہ اٹھا،
اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی تلوار نہیں اٹھائی، خود شہید ہو گئے لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، انہوں نے تلوار اٹھائی، تو کیا آپ ان پر الزام لگائیں گے؟ نہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ لیں بہر ہوتی ہیں، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے بارے میں اور کثرت سے روایات ہیں ان کے حق پر ہونے کی، تو کچھ روایات کی وجہ سے اگر شک پڑے تو اس شک کو شیطان کی طرف سے شبہ سمجھنا چاہیے۔ اور جس طرح یہ کہتا ہے، اپنی طرف سے شکوک و شبہات ڈالتا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیر دور سے پہلے کا جو دور ہے اس تک یہ دور ایک بہترین دور ہے۔ تو جس دور میں فتنے اٹھتے ہیں، اگر اس امیر پر انگلی اٹھائی جائے تو نعوذ باللہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بنتا ہے، اور کوئی مسلمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو مسلمان کہلواتے ہیں، ناسبی ہیں یا خارجی تھے یا غیر مسلم لے لیں جو تاریخ پڑھ رہا ہے، اگر آپ اس طرح کہیں صحابہ پر لیں، حالانکہ اس حدیث میں صحابہ کا نام نہیں ہے اور آگے کی حدیث میں امتی واضح طور پر ہے، اگر آپ اس بات پر اڑ جائیں کہ صحابی سے مراد ہے تو ایک غیر مسلم اس کو آپ کیا جواب دیں گے؟ ایک خارجی ذہنیت کے اور ایک ناسبی ذہنیت کے لوگ، ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو جس دور میں مسلمانوں کے اندر جنگیں ہوئیں، اختلافات ہوئے، اس بڑے فتنے سے ہٹ کر کچھ فتنے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، آزمائشیں آئیں، وہ کون سا دور تھا؟ وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک تو امن ہی امن ہے، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا دور وہ بھی امن کا، اخیر دور میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا، اور وہ بھی پھر اتنی نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اپنی جان دے دی، قربان کر دی، شہید ہو گئے، لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ تو آپ ان تین طبقوں کو کیا جواب دیں گے؟ جو تاریخ کا مطالعہ کرے، اگر وہ اس حدیث سے صحابہ خلفاء مراد لے تو پھر پہلے نام تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، پھر اس کے بعد لے لیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، مروان کا نام، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے دور میں جنگیں ہوئی مسلمانوں کی آپس میں۔ ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی تھی علی رضی اللہ عنہ کے دور، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن ان کے اپنے دور میں تو کوئی جنگیں نہیں ہوئی۔ تو بندہ عقل سے تھوڑا کام لیتا ہے کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے، اور اس میں وضاحت ہے احادیث میں آگے کہ ان سے مراد امت یہ ہے، اور امت میں جو بعد میں ایسے عمراء خلفاء گزرے ان کی بات ہے۔ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے آپ حدیث بیان کر رہے تھے، وہ واضح طور پر ان فتنوں کے بارے میں، کیونکہ ان کے پاس زیادہ معلومات تھیں اور وہی احادیث سنتے رہتے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ میں نے کہا اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور ان کا کوئی امام بھی نہ ہو، فرمایا پھر ان لوگوں سے الگ ہو جانا، خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری موت ہو جائے۔ بخاری 7084 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ امت کے بعد کے عمراء کی بات ہے، نہ کہ صحابہ کی بات ہے۔ ہاں اس دور میں کچھ اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئیں، لیکن یہ صحابہ اس زمرے میں نہیں آتے کہ یہ گمراہ لوگ تھے۔ اور اس سے ہٹ کر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بارے میں تو انہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے واضح طور پر کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فتنوں کے بارے میں پوچھا، اور خاص فتنے کے بارے میں جو بہت بڑا فتنہ ہے اس کے بارے میں پوچھا، تو جو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جو دریا کی طرح ٹھانٹے مارتے ہوئے آئے گا، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ پر اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے،
اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ رکاوٹ ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ دروازہ اس کا کیا بنے گا، تو بتایا کہ توڑ دیا جائے گا۔ اور بعد میں اور لوگوں نے جب پوچھا تو فرمایا کہ وہ دروازہ عمر رضی اللہ عنہ خود ہی تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو کسی فتنے کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازداں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان احادیث کی وضاحت ہوتی تھی، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے باتیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں 7096 نمبر پر موجود ہے۔ اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تو کسی طرح کے فتنوں کے دور میں ہیں ہی نہیں۔ یہ جو فتنے مسلمان امت کے آپس میں ہیں، اس سے چھوٹے فتنے یا بڑے فتنے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا دور ان فتنوں سے پاک ہے۔ اور پھر ان صحابہ کے دور کے بارے میں بھی اور ان کے بعد کے دور کے بارے میں بھی، صحابہ تو معتبر ہستیاں تھے، ان کی جو اچھائیاں تھیں، نیکیاں تھیں، وہ ان کی کمی کوتاہیوں سے بہت بڑھ کر تھیں۔ اور بعد کے دور کے بارے میں بھی کچھ لوگ تھے برے، کچھ اچھے تھے، لیکن بہتر لوگ، بہتر دور وہی تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بخاری 3650 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بہترین دور میرا دور ہے، پھر اس کے بعد جو ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہوں گے، تو یہ 3 قرن جو ہیں یہ بہترین ہیں، سب سے بہترین ادوار یہی ہیں۔ ان میں بھی فتنے اٹھے، ہوئی باتیں، لیکن پھر بھی سب سے بہترین ادوار یہی ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی دور نہیں ہے۔ اور آپ ان سب سے جو بڑھ کر دور ہے صحابہ کا دور، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اس پر الزام لگائیں اور بے تک کی باتیں کریں، حالانکہ احادیث میں واضح طور پر یہ بات درج ہے کہ امت کی بات ہو رہی ہے، امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے عمرہ، نہ کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس طرح تو جن پر سب سے جو بندہ ایمان ناقص رکھتا ہو یا غیر مسلم ہو، ناقص ایمان کا یا غیر مسلم ہو، اور پھر وہ صحابہ کے ادوار خلفاء کے دیکھے، تو جس دور میں لڑائیاں جھگڑے ہوئیں تو اس کی نظر کہاں جائے گی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پر، کیونکہ اسی دور میں مسلمان جنگوں میں مبتلا ہوئے۔ تو اس طرح کی باتیں کسی مسلمان کہلوانے والے بندے کو بھی شیوا نہیں دیتی، جس طرح کے شیعہ ہیں، کیونکہ مسلمان کہلواتے ہیں نا، تو اس طرح کے بندے کو یہ شیوا نہیں دیتی۔ ہاں، اگر کوئی باتیں کرنی ہیں تو کوئی جن کی کوئی تک بھی بنتی ہو، کسی بات کے اندر آتے بھی ہوں، اس طرح کی باتیں کریں نا۔